الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب جمع کیے جائیں گے آتش کی طرف اللہ کے دشمن، پھر وہ بانٹ دیے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے، گواہی دیں گے اس وقت ان کے خلاف ان کی آنکھیں، کان اور ان کی کھالیں اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے، ہم کو تو بولنے والا کر دیا اللہ نے، جس نے بولنے والا کیا ہر شے کو، اور اس نے پیدا کیا تھا تم کو پہلی مرتبہ، اور اب اس کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم نہیں چھپا سکتے اپنے آپ کو اس امر سے کہ گواہی نہ دیں تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں تمہارے اکثر اعمال کو جو تم کرتے تھے، اور تمہارے اس گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تمہیں ہلاک کر دیا، پس تم ہوئے نقصان اٹھانے والوں میں۔ پس وہ صبر کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ رضائے الہی چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوا، اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے کچھ ساتھی، پس انہوں نے آراستہ کر دکھایا اگلے اور پچھلے گناہوں کو، اور ثابت ہو گیا ان پر فرمان الہی ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھی، جنوں اور انسانوں سے، اور وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ پچھلے فرمان الہی میں مالک الملک نے انسان کو حکم دیا کہ عقل سے کام لو، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو اور اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، جس نے تم کو پیدا فرمایا، تمہارے لیے زمین بنائی، اس میں پہاڑ رکھے اور قسم قسم کے خزانے اور برکتیں ان میں رکھیں۔ زمین پھل پھول اناج اگاتی ہے، پانی پینے کے لیے میٹھے چشمے اگلتی ہے، اور یہ سالہ سال سے اس طرح خدمت کر رہی ہے۔ اس میں اتنی برکت ہے کہ ختم نہیں ہوتی کوئی چیز اس کی۔ پہاڑ تم کو خشک معلوم ہوتے، بے فائدہ، مگر اس میں سونا، چاندی، پیتل، تانبا، جواہرات، ہیرے، کوئلے اور گیس، انہی کے اندر چھپے خزانے ہیں جن سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ پھر آسمان بنائے جن میں اپنے حکام صادر کیے، صرف پہلے آسمان کو دیکھو جس کو سورج، چاند، ستاروں سے مزین کیا گیا، اور یہ سب کتنی زبردست انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، سورج کی خدمت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ چاند، ستارے، ہر چیز عجیب طریقہ سے خدمت میں مصروف ہیں، اور سالہ سال سے کبھی حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ کس کی تخلیق ہے؟ جو خالق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور رب العالمین ہے۔ ظالموں، اس کی ہر عنایت دیکھنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہو، اس کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو جن کا تخلیق ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ وہ کسی کے قابل ہیں۔ اس کا ظلم، اس ظلم کا بدلہ تمہارے دونوں جہانوں کی رسوائی اور ذلت اور عذاب عظیم ہوگا، اور یہ نقصان تمہارا اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت اختیار کر کے نسبت رسولی سے اپنے دل و دماغ منور نہ کیے، اور شیطان تمہیں اندھیرے میں ڈبو کر بہکاتا رہا۔ آج کے فرمان میں پھر انہیں بدعمالیوں کے نتیجے میں فرمایا گیا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری بدعمالیوں کی اللہ تعالیٰ کو کیا خبر ہے؟ یاد رکھو، جب تم مرو گے تمہیں دوزخ کی طرف فرشتے ہانک کے لے جائیں گے، گروہ در گروہ، اور تم سے باز پرس ہوگی، اور جب تم اپنے برے اعمال کا انکار کرو گے تو اس وقت تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور تمہارے کان، آنکھ، جلد گواہی دیں گے تمہارے ہر عمل کے متعلق۔ اس وقت تم کو اس چیز کا افسوس ہوگا
پچھتاوا ہوگا، توبہ کرو گے، لیکن نہ توبہ قبول ہوگی نہ پھر موقع ملے گا، بلکہ تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوگا اور تمہیں دھکیل کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کا ایندھن پتھر اور تمہارے وجود ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم اس زندگانی میں توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی بندگی گزارو گے، تو پھر تمہیں ان تمام عذابوں سے بچایا جائے گا جو جہنمیوں کے لیے تیار ہیں، اور تم کو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھو کہ یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق اور بصارت تمہیں صرف اس وقت ملے گی جب تم اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و دماغ روشن کر کے شیطان کے حملوں سے بچو گے، ورنہ شیطان تمہیں ہر قدم پر بہکا کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی عذاب عظیم سے بچائے گی اور اللہ تعالیٰ کی لامتناہی نعمتوں سے مستفید کرے گی۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے سینے صاف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔